السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من اللہ. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ اور صالحین کی رفاقت اور ان کی معیت، یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے اپنا فضل بھی کہا ہے کہ کسی انسان کو انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب ہو جائے تو یہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے. آج کی اس مجلس میں صالحین کا ساتھ آخرت میں، اور پھر صالحین میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے، سب سے اعلیٰ کردار والے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آخرت میں آپ کا ساتھ کیسے ممکن ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صالحین کا ساتھ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں ویسے تو بہت سی دعاؤں کا تذکرہ ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے سکھلائی،
اور بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے مانگی اور طلب کی. ان میں سے یہ جو دعا ہے الحقنی بالصالحین، صالحین کا ساتھ، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کا پڑوس اور ان کی ہمسائیگی، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں جد الانبیاء کا لقب حاصل ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ، حالانکہ خود نبی ہے، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے ہیں؟ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب کر دے. حالانکہ خود کون ہے؟ نبی ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، محبت کے درجوں میں انتہائی اہم اور بہت ہی اعلیٰ درجہ، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب کرنا. اسی طرح ان کا بیٹا اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میری وفات کے بعد صالحین کا ساتھ مجھے نصیب کر دیں. یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن صالحین کا ساتھ اور ان کی رفاقت اس قدر ضروری ہے اور اس قدر اہم ہے کہ یہ دونوں نبی اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنایا، قرآن مجید میں ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ الحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ نصیب کرنا. یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انبیاء ایک چیز کو طلب کر رہے ہیں، جب نبی ایک چیز کی خواہش رکھتے ہیں، جب نبی ایک چیز کی آرزو کر رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں اور محنت اور کوشش بھی جاری ہے، لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی دعاؤں کو اور ایسی چیزوں کو اختیار کریں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں، ان کی دعاؤں میں شامل تھے. اب دوسری بات کہ انبیاء کا ساتھ، صالحین کا ساتھ، اور خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس طرح نصیب ہوگا. قرآن مجید میں بھی بہت سے اعمال ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی بے شمار ایسے کام ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے افراد اور ایسے لوگوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہوگی. سب سے پہلی بات کہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے، جب بھی دعا مانگے تو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کا ساتھ نصیب کرنا اور خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب کرنا. اس کے بعد دعا کے بعد عملی پہلو، ایک عمل جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریبی اور سب سے زیادہ میرے پڑوس کا حقدار انسان وہ ہے اکثرهم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے.
تو گویا کہ درود پڑھنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کیا کہ اس انسان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور یہاں پر بھی جو الفاظ ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی مراتب ہیں۔ یہ جو رفاقت ہے، پڑوس ہے، جو ساتھ ہے، معیت ہے، اس کے مراتب ہیں۔ فَمَا أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، جس قدر درود بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے درود میں اضافہ ہے ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور سب سے مختصر درود کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اور یہ درود، اس کی فضیلت میں بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اس عمل کی وجہ سے گویا کہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ فرق ہے ہمارے درود بھیجنے میں اور اللہ رب العزت کی طرف جو صلاۃ کی نسبت ہے اگرچہ اس میں فرق ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، اقرار کر چکے ہو، تم پر بھی یہ لازم ہے صلو علیہ وسلم۔ درود جاری کریں۔ دوسرا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، کہ قیامت کے دن ان من احبکم الی، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب یوم القیامہ، قیامت کے دن کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، تو گویا کہ یہ ایک خوبی اور وصف اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی مراتب ہے، احاسنکم اخلاقا، جو سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہے اور سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، اور جیسے جیسے اخلاق میں کمی ہے ویسے ویسے رفاقت میں دوری ہے، اور جیسے جیسے اخلاق میں اضافہ ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن الخلق کا معنی کیا ہے؟ علماء نے ہمارے ہاں ویسے اچھے اخلاق کا مطلب بڑا ایک سادہ سا اور عام لیا جاتا ہے، جبکہ علماء کے ہاں اچھے اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ حسن خلق کا مطلب ہے ایک قسم اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے اخلاق کی ہے، اور دوسرا عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، اور آپ کے گرد و نواح رہنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے ان یکون العبد منشرح الصدر بأوامر اللہ تعالی ونواہی یفعل ما فرض علیہ وینتہی عما حرم علیہ،
کہ انسان اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو شرح صدر سے قبول کر لے، دل کی گہرائیوں سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے اور انتہائی اچھے جذبات کے ساتھ وہ شرعی احکامات کو اختیار کرے۔ یفعل ما فرض علیہ، جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لازم کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کر لے۔ وینتہی عما حرم علیہ، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے حرام قرار دے دی گئی ہیں ان سب سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اگر انسان واجبات پر عمل نہیں کرتا یا محرمات اور منہیات سے اجتناب نہیں کرتا تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار نہیں کر رہا، لہذا وہ اس خوبی سے محروم ہے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ، اس کے بارے میں جو اعلان کیا گیا ہے، یہ انسان اس سے محروم ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ان یکون سهل العریق طلق الوجه لین الجانب قلیل النفور طیب الکلمہ، یہ اس کی گفتگو انتہائی اچھی ہے، الفاظ کا چناؤ بہت ہی اچھا ہو، کوئی ایسا لفظ، ایسا جملہ اور ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو، اس کے دل میں ایمان اور اہل ایمان کے بارے میں نفرت نہ ہو، بلکہ اس کا دل ایمان والوں کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اور لین الجانب، انتہائی نرم مزاج ہو، طلق الوجہ، کھلے چہرے والا ہو، خندہ پیشانی سے مسکرا کے اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے اور حسن سلوک کا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو یہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ انسان ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اچھا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوگا۔ انا وکافر الیتیم ھکذا، یعنی جس طرح دو انگلیوں کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے، فرمایا اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کرنے والا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، اور وہی محبت، وہی مقام، وہی احترام، وہی عزت اس کو دینے والا جو اپنے حقیقی بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرنے والا اور اس کی معاونت کرنے والا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں۔ تو یہ تیسرا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یتیم کی کفالت ہے۔ چوتھا عمل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کا معنی کیا ہے؟ وہی جو حسن اخلاق میں کہ انتہائی شرح صدر کے ساتھ، محبت اور احترام کے ساتھ اور بڑے اچھے جذبات اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، والرسول، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اطاعت بھی غیر مشروط، بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی تقسیم کے، ہر بات میں، ہر مسئلے میں، ہر قدم پہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ خوشی ہے یا غمی ہے، عبادت ہے یا کوئی عام معاملہ ہے، معاشرت ہے یا معیشت ہے، تجارت ہے یا عبادت ہے، لباس ہے، شکل و صورت ہے، اس کی گفتگو ہے،
اس کے تعلقات ہیں، محبت اور نفرت ہے، اس کی خوشی اور غمی ہے، اس کے شب و روز دن رات۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے اللہ رب العزت قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ نصیب کریں گے، جسے صالحین کا ساتھ ملے گا، صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کوئی برا ساتھ نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھا اور اعلیٰ ساتھ ہے، یہ بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔ اور ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور یہی دین ہے، یہی شریعت ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم آئے وہاں سمعنا و اطعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے سمعنا و اطعنا۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، یہ صحابہ کا، تابعین کا اور محدثین کا یہ انداز ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ان یقولوا سمعنا و اطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن لی ہے، یہ پیغام سن لیا ہے، یہ حکم سن لیا ہے، واطعنا، اور ہم نے اس کو مان بھی لیا ہے، اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ جبکہ منافقین اور دیگر جو برے لوگ ہیں ان کا کردار اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن تو لیا ہے، اللہ کی بات ہم نے سن لی ہے، اللہ کا فرمان سن لیا ہے، اللہ کا حکم سن لیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے سن لی ہے، لیکن وعصینا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کی نافرمانی کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور نہ ماننے کی وجہ تکبر، حسد، بغض، دین سے دوری، غفلت اور معاشرے کے کنبے قبیلے کے رسم و رواج، کوئی بھی وجہ ہے۔ فرمایا کسی ایمان والے کے لیے اس کا ایمان، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے، یعنی اسے یہ بات زیبا نہیں دیتی، اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بات آ جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، اور وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں۔ یہ بالکل ایمان کے منافی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو اور یہ انسان پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور اللہ رب العزت کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کی بات آ جائے، جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت اور آپ کے فیصلے کا علم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی خلاف ورزی کریں، انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے یا بہت بڑا فتنے کا شکار ہو جائے گے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے، یہ اعمال موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ یہ محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ جبکہ اگر عمومی جائزہ لیا جائے تو جواب نفی میں ہے، عمومی جائزہ لیا جائے تو جواب نفی میں ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ واضح طور پر ہر انسان کو، عام سے عام مسلمان کو ان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن وہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کتنا تاکیدی حکم ہے،
کتنا تکیلی ہوگا. یہ اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے اور بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن ہم دیکھیں اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں دیکھیں کہ کتنے کو لوگ ہیں جو نماز کے ٹائم پہ نماز کے لیے آتے ہیں. کیا یہ اطاعت ہے اللہ رب العزت کی؟ کیا یہ اطاعت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ باوجود اس کے کہ اسے پتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، باوجود اس لیے کہ اذان پڑی گئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دکان پہ، اپنی مصروفیت میں، اپنی مشغولیت میں مگن ہے اور اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں. اور یہ نماز سے غفلت اور دوری، اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. کہ جو انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی، اس کے لیے برہان اور جہنم سے چھٹکارے کی دلیل بن جائیں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ ومن لم يحافظ عليها، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، نہ اس کے لیے نجات ہے، نہ اس کے لیے نور ہے اور نہ جہنم سے چھٹکارے کی دلیل ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ. ایسا انسان قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کیا یہ اچھا ساتھ ہے؟ فرعون کا ساتھ کوئی اچھا ساتھ ہے؟ قارون اور حامان کی رفاقت اور ان کا ساتھ یہ کوئی اچھے نصیب کی بات ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. جبکہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ انبیاء کا ساتھ. اللہ کا فضل کیا ہے؟ صالحین کا ساتھ. اللہ کا فضل کیا ہے؟ صدیقین اور شہداء کا ساتھ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. وہ کیسے نصیب ہوگا؟ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نصیب ہوگا. اپنی مرضی کی زندگی سے یہ ساتھ اور رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں اور وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، آپ کی رفاقت، آپ کی شفاعت اور